رنگ لینا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے اور آپ کی حضور کی متابعت کی جو طبع تھی اس سے میسر آتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو ظاہر ہے پہاڑوں پر بھی اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، چٹانیں بھی اس کو سہار نہ پاتے، سمندروں کے کلیجے بھی شک ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار جاتا ہے، لیکن ایک کیفیت ہے جو حضور کے اوپر طاری ہے۔ آپ کو سردی لگ رہی تھی تو گھر تشریف لائے اور فرمایا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، اور آقا کریم نے اس وقت جو کیفیت تھی اس کو بیان کیا۔ تو ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے، حضور کو تشفی دیتے ہوئے عرض کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کی آبرو پر عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورتوں کی تکمیل آپ کرتے ہیں۔ آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور مشکل میں جب کوئی پھنس جائے اور وہ سچائی پر ہو اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کی پشت پہ آپ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ جو ان خوبیوں کا حامل ہو اللہ اسے کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے اور کس طرح وہ بے آبرو ہو سکتا ہے۔ یہ حضور کے نمایاں وصف جو برجستہ ام المومنین نے بیان کیے، ان پر بات کرنے سے قبل میں آپ کو ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب مکۃ المکرمہ میں ظلم، جبر اور جور کثرت کے ساتھ ہو گئے تو ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ چھوڑ کر کے کہیں جانے کے لیے شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے تو راستے کے اندر قریش کا ایک سردار ابن الدغنہ، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، جہاں انصاف نہ ہو، جہاں ظلم اور جبر کا دورہ ہو، جہاں ایک دوسرے پر لوگ ظلم اور تعدی کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں، تو اس شہر میں کیا رہنا، میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ابن الدغنہ نے کہا کہ نہیں، آپ جیسے لوگ شہر نہیں چھوڑیں گے۔ شہروں کا حسن عمارتوں سے نہیں ہوتا، صالح اور پاکیزہ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ جیسا شخص کبھی بھی شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ کو میں امان دیتا ہوں۔ اور اس نے جو برجستہ لفظ کہے وہ یہ تھے کہ آپ کیسے مکہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ہے مکمل متابعت، مکمل فنائیت، اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری اور اطاعت و انقیاد اس مقام پہ پہنچی ہے کہ حضرت ام المومنین نے جو لفظ حضور کے لیے استعمال کیے، آج ابن دغنہ وہی لفظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں اس طرح ڈھل جاتے ہیں کہ حضور کا عکس کامل بن جاتے ہیں۔ اور آج ہم آقا کریم علیہ السلام سے اگر دعوی محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق اور عقیدت کا رشتہ استوار کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم آقا کریم کے
طرز حیات کو، حضور کے روز و شب کو، حضور علیہ السلام کی عادات و خصائل کو، حضور کے انداز زیست کو اختیار کر رہے ہیں، یا کہ ہماری زندگی کا رخ ہی اور ہے اور ہماری زبان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہے؟ چند مظاہر محبت کو ادا کر کے حضور کی زندگی، سیرت، حضور کی متابعت، تابعداری، فرما برداری، اس سے کلیتاً اجتناب کر لیا جائے، اور دعویٰ عشق صرف چند مظاہر محبت کے ظہور سے اور اظہار سے ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جو وصف حضور علیہ السلام کے ام المومنین نے بیان کیے، وہی وصف ابن دغنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان فرمائے۔ تو یہ ہماری زندگی اس بات کی متقاضی ہے، اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت کے رنگ ہماری زندگی کے اندر یوں گہرے ہونے چاہیے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے اور نہ کسی کو پوچھنے کی حاجت، تیری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت اور تیری نشست و برخاست ایسی ہونی چاہیے کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تیرا نقشہ بتائے، تیرا انداز تکلم بتائے، تیری گفتگو اور تیرے لہجے سے یہ بات عیاں ہو کہ تو حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ اب یہ نقشہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی متابعت کے اندر، حضور کی فرما برداری کے اندر کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس بنے ہوئے ہیں کہ برجستہ وہی لفظ ان کے لیے ایک قریش کا سردار بیان کر رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس سانچے کے اندر ڈھل جانا ہوگا۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام ہو۔ اقبال کہتے ہیں، اگر وہ رنگ و بو، وہ ان کی سیرت تیری زندگی میں نہیں اتری تو پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کرنا، اپنے آپ کو اس رنگ کے اندر رنگنا ہوگا۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو تمہارا طرز زندگی بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو، تم حضور کے عاشق ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ مقصود شریعت ہے۔ ہماری محبت کا تقاضا کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ ہم کریں تو بہت اچھا، اگر ہم وہ نہ بھی کریں تو شریعت ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتی۔ لیکن وہ چیزیں جن کا شریعت جس کا تقاضا شریعت ہم سے نہیں کر رہی، تو بعض اوقات ہم ان کو قضا نہیں ہونے دیتے، اور جس چیز کا شریعت زوردار تقاضا کرتی ہے تو ہم اس کے قریب بھی نہیں جا رہے ہوتے۔ تو پھر دین ہماری اپنی مرضی کا ہوا، جو ہم نے چاہا اس کو اختیار کر لیا اور جس کو چاہا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس عنوان سے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی کے ہاتھوں میں آتا ہے اور پھر وہ حضور کے اعضائے نور کی اترن، حضور کا غسالہ نور، حضور کے وضو کا پانی وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں اور یوں برکت حاصل کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اس مظاہرہ محبت کو دیکھا تو فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ اس کا میں تمہیں حکم نہیں دیا، لیکن تم از خود اگر کر رہے ہو تو اس کا کوئی داعیہ ہوگا، اس کا کوئی محرک ہوگا، تو بتائیے تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ اللہ اکبر۔ ہر کام کے لیے حکم ہی لازم نہیں ہوتا، محبت کے اپنے بھی تقاضے ہوتے ہیں،
وہ محبوب کی خوشنودی کے لیے، محبوب کے آداب کو بجا لانے کے لیے از خود راہیں نکالتی ہے، چونکہ محبت خود بہت بڑی فقی ہے، محبت خود راستے تلاشتی ہے، محبت خود راہیں بنا لیتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برندی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ اگر تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے، لیکن جب سیلاب کی شکل میں آتا ہے تو پھر وہ اپنی راہیں خود بناتا ہے۔ جب عشق اور محبت فراواں ہوتی ہے تو پھر محبوب کو راضی کرنے کے طریقے اور محبوب کے آداب کے انداز محبت خود سکھاتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جس طرح حضور سے محبت کرتے تھے، کائنات میں کسی نے کسی سے یوں محبت نہیں کی ہوگی۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں بھی سنی ہوں گی، لوگوں نے اپنے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کن کن تکلیفوں سے نہیں گزرے، کن اذیتوں کو نہیں سہا، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی محبوب نے لعاب پھینکا ہو اور محب کی ہاتھوں میں آیا ہو اور اس نے اپنے چہرے پہ ملا ہو۔ لیکن یہاں تو محبت کے رنگ ہی نرالے ہیں۔ لعاب بھی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، بلکہ ایک دن حضور نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ٹھکانے لگاؤ، اور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچنے پائیں۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا ٹھکانے لگا آئے ہو؟ جی حضور۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہاں؟ حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آقا کریم مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ کالا نام، جی حضور میں نے سمجھا کہ ایسا مشروب کہاں ملے گا، اگر میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یار جس کے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے وہ تو اللہ جل شانہ کی خاص رحمتوں کا حقدار ہو جائے، پھر جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو اس زہرا پاک کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہا میں نے وہ خون نوش جاں کر لیا ہے، میرے لیے سعادت تھی۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے، فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، لعاب نور کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ بہت پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں کسی جگہ پہ یہ گفتگو کی تو کسی شخص نے کہا کہ انسانی طبع کے اندر بعض چیزوں سے جو ہے وہ تکدر ہوتا ہے، تو یہ عمومی طور پہ یہ جو چیزیں ہیں اس سے تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ میلان نہیں ہوتا، تو شاید یہ روایات جو ہیں یہ معتبر نہیں ہیں، یہ عقیدت کا شاخسانہ ہے کہ یہ گھڑ لی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں کوئی محقق نہیں ہوں کہ میں اس انداز سے بات کروں، لیکن تیرے سوال نے جہاں سے جنم لیا ہے میں وہاں آ کر تیرے سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بعض چیزیں قابل کراہت ہوتی ہیں، اور یہ اگر معاذ اللہ تم اس بات کو وہاں منطبق کرتے ہو تو میں تمہیں کہنا چاہوں گا کہ فرق ہوتا ہے مختلف اجسام میں۔ ایک عام مکھی ہے، جب وہ کسی چیز کو چھوئے اور پھر وہ کہیں جا کے بیٹھے تو وہاں جو ہے وہ غلاظت پھیلتی ہے، وہاں جو ہے وہ بیماری پھیلتی ہے، لیکن انہی مکھیوں کی ہم شکل ایک شہد کی مکھی ہے، جب وہ رس چوستی ہے اور جب دوبارہ اگلتی ہے تو وہ شفا بن کے برآمد ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اور لوگوں کے لعاب کے اندر اور ان کے فضلات کے اندر جو ہے وہ تقدر ہے، طبیعت کے اندر جو ہے وہ کراہت پائی جاتی ہے، لیکن وہ بطن نور، وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا لعاب اگر حضرت جابر کی ہنڈیا میں آئے تو برکت ہو جائے، اگر کھاری کنویں میں آئے تو اللہ اس کو میٹھا کر دے۔ تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ حافظ شیرازی نے ایک بات کہی تھی اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ ایسا کوئی عاشق نہیں ہوگا جیسے عاشق ہم ہیں، اور پھر کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں، چونکہ عشق کے اندر جو گرمی، حدت اور حرارت ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہوگا اس قدر ہی زور اس وقت جو ہے وہ آتش اور تیزی اور توانائی جو ہے وہ عشق میں ہوگی،
کائنات کے اندر اگر صحابہ جیسے عاشق دکھائی نہیں دیتے تو حضور جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں. اللہ نے وہ حسن دیا، وہ جمال دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے وضو سے اترا ہوا پانی صحابہ اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں. وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے. اور یہ صرف اسی موقع پہ نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا، جس پر عروہ بن مسعود ثقفی نے اعتراض بھی اٹھایا اور سیدنا صدیق اکبر نے جواب بھی دیا. اور بھی کئی مواقع تھے. لیکن آج آ کر کریم علیہ السلام نے صحابہ سے باقاعدہ پوچھا، جبکہ یہ عمل پہلے بھی ہوا، بعد میں بھی جاری رہا، حضور نے منع بھی نہیں کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی ایسا عمل جو شریعت کے مزاج سے متصادم ہو تو نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اس کو منع کر دے، اس کو روک دے، کیونکہ وہ نبی کے سامنے اگر عمل ہوگا اور نبی علیہ السلام اگر خاموشی اختیار کریں گے تو وہ شریعت بنے گی، حدیث تقریری کے زمرے میں آئے گا. اور ایک واقعہ ہوا، حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اس دن ہی سورج کو گرہن لگ گئی. تو صحابہ نے آپس میں بات کی کہ حضور کے بیٹے کا افسوس سورج نے بھی منایا ہے اور آج اس کے چہرہ بھی گہنا گیا ہے، اس کو بھی گرہن لگ گئی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت بلال حبشی سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ. تو لوگوں کو بلایا گیا، ممبر بچ گیا، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد کیا، اللہ کی حمد بیان کی اور پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. لوگوں اچھی طرح سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتے. یعنی جو چیز خلاف واقعہ تھی حضور نے وہی روک دیا، وہی ٹوک دیا، وہی منع فرما دیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ دلیل نہ قرار پائے. اب یہاں اللہ کے محبوب نے یہ واقعہ کئی بار ہوا اور حضور کے ساتھ محبت کا یہ اظہار صحابہ سے صادر ہوتا رہا، اور یہ ان کی محبت اور ان کی الفت اور ان کے پیار کا نتیجہ تھا. ان کی محبت نے حضور کے آداب کا یہ ایک رنگ اور یہ ڈھنگ اختیار کیا تھا اور بارہا کرتے تھے. حضور نے کبھی منع نہیں کیا تھا، لیکن آج حکمت تھی، حضور کچھ بتانا چاہتے تھے. تو ان سے فرمایا کہ صحابہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، آخر اس کی کیا وجہ؟ تمہیں کس بات نے اس چیز پہ ما یحملکم علی ھذا؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہم ایسا کر رہے ہیں. حضور نے اس کی نفی نہیں کی، روکا بھی نہیں، اور ان کے اس قول کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ ایک اور بات ارشاد فرمائی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ محبت کے مظاہر پر ہی رک نہ جائیں اور محبت کے مظاہر کو بخوبی اور بکمال ادا کرتے کرتے وہ کہیں باقی دین کو نظر انداز نہ کر بیٹھے. صحابہ نے تو حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں زندگی گزاری تھی، ان سے تو یہ گمان نہیں تھا، لیکن حضور قیامت تک آنے والے حالات کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے تھے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ صحابہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے. تو فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا طالب بھی ہے اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تین کام کرے. یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، تمہارا یہ الفت کا انداز، رنگ اور ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ اپنے جگہ پہ، لیکن تم اگر یہ محبت کرتے ہو اور تم محبت کے بدلے میں محبت حاصل بھی کرنا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں مقصود اور مطلوب بھی ہے، تو تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن تم نے تین کام کبھی ترک نہیں کرنے. اور وہ تین کام کیا ہیں؟ اور میں تم میں سے جب بھی کوئی کلام کرے تو ہمیشہ سچ بولے، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم پیار کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانا بھی چاہتے ہو، تو سب سے پہلی بات جب بھی بولو گے سچ بولو گے. اللہ اکبر. مومن کی زندگی سچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں جب ہمارے نبی علیہ السلام صادق بھی تھے اور امین بھی تھے؟ ہماری زندگی میں جھوٹ کہاں سے در آئے گا جب ہم سچے نبی کے پیروکار ہیں، سچے نبی کے ماننے والے ہیں. اور سچائی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب صنادید قریش کو جبل صفا پہ بلایا، جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر دین کی دعوت دیجیے گا، تو آقا کریم نے سب کو بلا کے کہا کہ لوگوں، اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو بہتر، نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قدر اس انداز سے ہم آپ کو سچا مانتے اور زندگی آپ کی ہمارے سامنے گزری ہے، تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کی بینائی کم پڑ گئی ہے لیکن آپ سچے ہو۔ تو فرمایا اگر مجھے یوں سچا مانتے تو مان لو اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ یہ الگ بات ہے، وقتی طور پہ انہوں نے انکار کیا لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا تو وہ آج بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہرقل کے دربار کے اندر بھی جب ابو سفیان سے پوچھا گیا، وہ قریش کی جانب سے اس وقت تجارتی قافلے میں شام میں تھے، تو ان کو بلایا اور بلا کے اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے برملا کہا کہ وہ سچے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کہا کہ جب وہ اعلان نبوت سے قبل لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے تھے تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھیں گے، وہ آج بھی سچے ہیں۔ تو سچ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پہچان ہے کہ میرے حضور کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور میں اور آپ جب ان کے ماننے والے ہوں تو ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کیسے در آئے گا؟ آج ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جناب اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں یہ جاپان آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جھوٹ کے بغیر سودا بیچ رہے ہیں، سچ کے ساتھ سودا بیچ رہے ہیں، اور ہم نے یہ بات اپنے تئیں پختہ کر لی کہ جھوٹ کے بغیر سودا نہیں بکتا۔ جھوٹ کے بغیر اگر بک بھی جائے گا، جھوٹ کے ساتھ اگر بک بھی جائے گا تو برکت نہیں ہوگی، اور سچ کے ساتھ اگر تم نقصان بھی اٹھا لو گے، تمہیں تکلیف بھی پہنچے گی، سچ بولنے کی پاداش میں تمہیں کسی اذیت سے بھی گزرنا پڑے گا، لیکن تمہارا دل طمانیت کے نور سے مالا مال رہے گا۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی، سچ بولنے کی ترغیب دی، سچ بولنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن پھر فرمایا ہو سکتا ہے کہ کبھی بخل کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جو اولاد ہے یہ مبخلہ بھی ہے اور مجبنہ بھی ہے، یعنی انسان جب صاحب اولاد نہیں ہوتا تو وہ بہادر بھی ہوتا ہے اور وہ بہت شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہی اولاد ہو جاتی ہے تو تھوڑا تھوڑا بخیل بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہا مومن ہوتا سخی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل کر جائے، ہوتا بہادر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی دکھا جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو۔ میں اور آپ اس آئینے کے اندر اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی شکل، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین۔ ہم ایک تو دوسرے زاویوں سے اپنے آپ کو عاشق بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے زاویوں سے اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا ہمیں کافر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ذرا ہم اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، عمومی طور پہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی کمزور لمحہ آ سکتا ہے اس کی زندگی کے اندر، وہ کمزوری دکھا جائے۔ مومن بخل کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سچے نبی کا ماننے والا ہے۔ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو ہمارے حصے کی رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ حساس نورانی فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے حصے کی ڈیلیوری لے کے رحمت کا پارسل دینے ہمارے گھر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر سے جب بدبو نکلتی ہے تو 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بھائی بھی جھوٹ بولے، بہویں بھی جھوٹ بولیں، بیٹیاں بھی جھوٹ بولیں، وہاں تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، تو فرشتے تو بہت دور شہر سے باہر کھڑے ہوں گے، اور ہمارے گھر میں
سکون، طمانینت، خیر، برکت کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ جو رحمت لے کے فرشتوں نے آنی تھی وہ تو گلیوں میں اتنی عفونت پھیلی ہوئی ہے کہ آگے آ نہیں پا رہے، اور پہلی عفونت، پہلا تعفن ابھی ختم نہیں ہونے پاتا، نئے جھوٹ سے مزید ہم بدبو پھیلا دیتے ہیں۔ اب گھر کے اندر بے برکتی ہے، ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، اب ہم بھاگے عاملوں کے پاس۔ اب عامل تو بیٹھا ہی ٹھیا لگا کے اسی کام کے لیے تھا، اس نے کہا تم تو وقت پہ آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے اگر تم ایک دن بھی لیٹ ہو جاتے۔ اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنی جمعرات آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا۔ اور ایسے ایسے منحوس لوگ ہوتے ہیں، ایسے ایسے منحوس کہ وضو تو دور کی بات ہے، ان کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اور میں نے دیکھا ہے شریف گھرانوں کی خواتین وہاں ان سے فیض لینے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ عجیب کماش کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا نام کی چیز نہیں ہوتی، اور بدکار قسم کے لوگوں کے سامنے جو ہے یہ اپنے درد کا مداوع کروانے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کی نحوست سے رحمتیں بھی روٹھی، اور اس کی نحوست کے ساتھ کتنے بدکار اور کتنے مکروہ لوگوں کے سامنے جا کے شریف لوگوں کو بیٹھنا پڑا، اور ان کی عقل بھی چھن گئی۔ میں نہیں کہتا سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے ایک اچھا بھی ہوگا، لیکن عمومی طور پہ یہ ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کی عقیدت لوٹ رہے ہیں اور ذوف الاعتقادی بانٹ رہے ہیں، توکل کمزور ہو رہا ہے، اللہ پر بھروسہ کمزور ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، اور شرک کا ارتکاب لوگ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے چونچلے اور ان لوگوں کے رویے اور ان لوگوں کی ذوف الاعتقادیوں کے ذریعے سے لوگوں کو کمزور کر کے شرک کے دروازے تک لے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ ساری قوم کو تعویذ پڑے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے وہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے حصے کی جو ڈلیوری، تمہارے حصے کا جو پارسل رحمت کا فرشتے لے کے آ رہے تھے، شہر کی گلیوں میں، دیہاتوں کی گلیوں میں اتنی عفونت، اتنا تعفن، اتنی بدبو پھیلی ہوئی ہے کہ وہ اندر گلیوں میں آ نہیں پا رہے اور باہر کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر سچائی کے ماحول کو پیدا کریں تو ہمارے گھروں کے اندر رحمت لے کر اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، اور ہمارے گھر کے اندر برکتوں کے قافلے اترتے رہیں گے۔ تو مومن جو ہے وہ سچ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ گناہ تو علماء نے کہا کہ چھوٹا اور بڑا جو کہا گیا صغیرہ اور کبیرہ، یہ بڑے کی مناسبت سے اس کو صغیرہ کہا گیا، ورنہ جو چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ لیکن ان بڑے گناہوں میں بھی اکبر الکبائر، تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور؟ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور تیسری بات بیان کرنے سے قبل حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی، اور آقا کریم نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرما رہے تھے الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرما رہے تھے الا وقول الزور، سن لو، جھوٹ بولنا ہے۔ اور حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے، صحابہ فرماتے تھے، ہم آرزو کر رہے تھے لیتہ سکت، کاش کہ حضور خاموشی، سکوت اختیار فرمائیں۔ جو اہمیت اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں حضور نے ٹیک چھوڑی، اللہ کے ساتھ تاکید فرمائی، اور آقا کریم بار بار تکرار کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ ہم سمجھ گئے، ہم اس چیز کو پا گئے جو حضور جو ہے وہ جو تاثر ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن حضور کے دل میں امت کی ہمدردی اتنی ہے کہ بار 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 حضور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ کہیں میری امت اس برے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اور میری امت کے کو پر جو ہے وہ جھوٹ کا الزام نہ آئے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ حضور صادق تھے، حضور سچے تھے، حضور چاہتے تھے کہ میری امت بھی صادق ہو، میری امت بھی سچی ہو۔ وہ کیسی امت ہے جو جھوٹ کی بدکاری سے اپنے نبی کو دکھ دیتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید چند میرے محبت کے مظاہر سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس قدر صحابہ کے ادب کی کیفیت کو دیکھ کر فرمایا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن میں چاہتا ہوں، میرا تقاضا تم سے یہ ہے کہ زندگی بھر تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات اللہ کے محبوب نے فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے اور تم اللہ اس کے رسول سے پیار کرو، تو فرمایا کہ تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی اپنی زندگی، روز و شب، حضور کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔
حضور کو صادق بھی کہا گیا اور امین بھی کہا گیا، اور کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال لا کے دکھاؤ۔ کفار نے دار و ندوہ میں بیٹھ کے سازش تیار کی حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی، اور ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لیا کہ اگر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے، اگر خون بہا مانگا تو مل کے ادا کر دیں گے، اور اتنے قبائل سے وہ لڑ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کی آرزو سے تلواریں، نیزے اور انیاں لیے حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کے محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کے گزر گئے۔ لیکن سنو، اس نازک اور حساس لمحات میں حضور نے اپنے پیارے، اپنے جگر کے اور دل کے ٹکڑے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا، علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ اب مجھے بتاؤ، جو جان کا دشمن ہو، تلواریں، نیزے، انیاں لے کے کھڑا ہو، اور تمہاری زندگی کا چراغ بجھا دینے کے لیے جو ہے وہ مستعد اور فعال کھڑا ہو کہ کوئی موقع ملے اور میں کام تمام کروں، اس کی امانتوں کا پھر کون خیال رکھے گا؟ لیکن کائنات کے اندر اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ آمنہ کے لال اپنے جو ہے وہ بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو وہاں لٹا کے، یہ کتنا رزق تھا، وہاں لٹا کر کے ان کو اس چارپائی کے اوپر یہ کام سونپ کے آئے کہ یہ اگرچہ قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، شہید کرنے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن ان کی امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں، حضور کا ماننے والا امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا دین تو اتنا حساس ہے کہ اگر کوئی آپ سے ہم کلام ہو اور بات کرتا کرتا دائیں بائیں دیکھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے، تو وہ بات بھی تمہارے سینے میں راز بن کے رہنی چاہیے، وہ بھی امانت ہے تمہارے پاس۔ جے جائے کہ کسی نے تمہیں قرض دیا ہو اور تم ہڑپ کر جاؤ اور تم کہو کہ شالا یہ مر ہی جائے جس نے مجھے قرض دیا ہوا ہے، اور اس کو مانگنے کے لیے دلائل دینے پڑے کہ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے میں مانگنے آیا ہوں، اور وہ پھر آپ سے سوالی بن کے مانگ رہا ہو۔ یہ کہاں سے ہم نے وتیرہ لیا؟ یہ رویہ کہاں سے سیکھا؟ یہ انداز ہم نے کہاں سے لیا؟ ہمارے آقا کی یہ سیرت تو نہیں تھی۔ ترسم نرسی بکابا اعرابی کی راہ کہ تو میروی بترکستان است۔ یہ مدینے کا راستہ تو نہیں ہے، یہ تو ترکستان کا راستہ ہے۔ تو نے یہ کہاں سے لیا راستہ؟ یہ تو نے انداز کہاں سے اختیار کیا؟ تو نے یہ رویہ کہاں سے اپنایا کہ لوگوں کے مال ہڑپ کر جائے، دیوار رکھتے ہو ہمسائے کے 2 انچ دبا کے تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کمال کر دیا؟ جس نے ایک بالشت زمین کسی کی دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون ہے وہ جو بوجھ اٹھا سکے؟ اور جس نے کسی کے 3 پیسے دبائے، 3 پیسے، لاکھوں کروڑوں کھا گئے اور ڈکار مار گئے، وہ تو بات کی بات ہے، صرف 3 پیسے کسی دبائے، قیامت کے دن سکہ رائج الوقت اعمال ہوں گے، عمل دے کے جان چھوٹے گی، عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹ رہی ہوگی، اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ جس نے کسی کے 3 پیسے دبائے، اس کے عوض میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ لے لی جائیں گے۔ تو ذرا حساب تو نکالنا، آپ اب چیزوں کے حساب نکالنے کے ہم عادی ہیں، ذرا ہم نکالیں نا حساب۔ اگر 2-4 ہزار بھی کسی کا دینا ہوا، سارے حج، سارے عمرے، ساری عبادتیں، ساری ریاستیں، سجدے، رکوع، قیام سب نکل جائیں گے 5-7 ہزار کے عوض کے اندر، اور ہم لوگوں کے مکانوں پہ قبضہ کر کے، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر کے، حکومت کا مال لوٹ کر کے، نوچ کر کے لوگوں کے وسائل، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عمرہ اور ایک حج ہمارے سارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے نبی امانت دار ہیں، اور انہوں نے ایسا امن اور ایسی امانت کی ادائیگی کا رنگ دنیا کو دکھایا کہ جو جان لینے آئے تھے ان کی امانتوں کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پورا ان کو لٹا کے امانت دنیا کو بتایا کہ محمد عربی یہ سیرت لے کر آیا ہے، اور یہی سیرت اور یہی کردار اپنے غلاموں کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول تم سے پیار کریں تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو تو جو تمہاری ہمسائیگی میں آ بسے اس کا حق مجاورت ادا کرنا، ہمسائیگی کا حق ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہمسائے کے بارے میں مجھے جبریل نے اس قدر آ کے تاکیدات کی ہیں
کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ کو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلی شکایت قیامت کے دن ہمسایہ لگائے گا۔ میں اور آپ دیکھیں، اور ہمسایہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے سامنے ہے، جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہے۔ 40 گھروں تک ہمسائیگی چلتی ہے۔ اگر اس یونٹ کو ہم سنبھال لیں اور ہمسائے کی ضرورتوں کا ہم خیال کرنے لگ جائیں، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا ہے تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوتی اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ہمیں تو ہمسایوں کے بارے میں اس قدر تاکید کی گئی، اور ہمسایہ چاہے کافر کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن ہے تو اس کے 2 حق ہیں، ایمان کا حق اور ہمسائیگی کا حق، اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو پھر 3 حق بن گئے۔ تو یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے، لیکن یہ اوکھا کام ہے، یہ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے پوری زندگی یہ مشق کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا پڑے گا، ایک ایک چیز ایک ایک پائی کا حساب رکھنا پڑے گا، اور حقدار کو حق دینا پڑے گا۔ ہمسایہ پوری زندگی کا ہمسایہ ہے، یہاں سے اٹھ کے کہیں اور بھی بس جائیں تو وہاں بھی ہمسایہ ہوگا۔ تو یہ پوری زندگی کی مشق کون کرے گا؟ تو ہم نے بعض کا کوئی سوکھے آسان چیزیں ڈھونڈ لی ہیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اس سے ہماری مغفرت بخشش و سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ دین ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک پورا منظم نظام ہے، اور یہ دین ہمیں پورا ایک مربوط زندگی کا لاہ عمل دیتا ہے، اور اس کے مطابق حضور نے زندگی گزار کر اپنے روز و شب بسر کر کے ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ ہے انداز حیات، یہ ہے زندگی کا سلیقہ، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یہ ہے تمہاری زیست کا طریقہ، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک کوئی مرحلہ حیات ایسا نہیں جہاں کامل، اکمل، مکمل اور خوبصورت رہنمائی میسر نہ ہو۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں غلط فہمی میں نہ رہیں۔ بعض لوگ نعت خواں کے ایک شعر پہ زندگی گزار دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن آنکھیں جب کھلیں گی اس وقت جب آنکھیں بند ہوں گی۔ اور مجھے معاف کیجئے، آج تو غنیمت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ آج تو پیر بھی یہی کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ آپ نے رشتہ قائم کر لیا طریقت کا، میرے ساتھ آپ نے عقیدت کا ربط اور ارادت کا رشتہ قائم کر لیا، اب خیر ہے جو مرضی کرتے پھرو۔ وہ کون سا پیر ہے جو مرید کو چھڑکتا ہے، مرید کو کہتا ہے کہ میاں تم میرے لڑ لگے ہو، میرے ساتھ نسبت قائم کی ہے، تو اب تمہارا یہ عمل کیا ہے؟ تمہارا یہ عمل سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے یہ مل رہا ہے، اور آج ہمیں یہاں بلا کے ایسے عنوانات سے گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے، اور شام کو بھی جو تقریریں ہیں، خطابات ہیں، ان کے موضوعات بتائے گئے ہیں، اور قوم کی ضرورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، تو اس پر آپ کو شکریہ ادا کرنا ہوگا رب کا، اور 2 نفل پڑھنے ہوگے شکریہ کے کہ مالک ایسی چوکھٹ نصیب ہوئی ہے، ایسی دہلیز ملی ہے جہاں حضور کا پورا دین ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ نہیں تو یہ تو سو کا کام ہے، ٹینشن فری کر دیں، لیکن وہ ٹینشن فری ہونے سے کیا واقعتاً سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں موند لے تو کیا اس کے خونی پنجوں سے بچ جائے گا؟ وہ کتنی دیر تک دھوکے میں رہے گا؟ جب آنکھیں جو ہے وہ اس وقت کھلے گی جب اس کے خونی پنجے اس کے جو بدن کی بوٹیاں نوچ رہی ہوں گی۔ آخرت ہے، اللہ کا نظام ہے، قبر کے سوال ہیں، حشر کا دن ہے، ترازو گڑھ لگائے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، جنت بنائی گئی ہے، دوزخ بنائی گئی ہے، قرآن تنزیل سے بڑا ہوا ہے، تبشیر سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب عذاب کی آیتیں اترتی تو حضور کا بدن جو ہے اس کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی، کبھی اشک بہتے۔ تو یہ کیا سارا ایک نعت خواں کے شعر سے سب کچھ صاف ہو جائے گا، اور ایک پیر کے لارے سے سب کچھ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہم دھوکے میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں۔ پیر وہ نہیں ہے جو تمہیں ٹینشن فری کر دے، پیر تو وہ ہے جو تمہیں اور مصیبت میں ڈال دے، اور ٹینشن لگا دے، تمہارے لیے جینا دشوار کر دے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ آستانے حضور کی سیرت سیکھنے کے لیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سیکھنے کے لیے پیر کا ایک نقشہ ہوتا ہے، اور وہ پیر کے عمل سے، پیر کے رویے سے، مبدا و معاد کے اندر حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کے عمل سے اور رویے سے دین سیکھتے ہیں۔ تو جہاں خود دین نہیں ہوگا وہاں سے آپ کیا سیکھیں گے؟
وہاں سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ نے قصر عارفہ کے اندر جو خانقاہ بنائی تھی، اس خانقاہ کا اتنا خوبصورت نظم تھا کہ 12 سال کے اندر لوگ وہاں پورا کامل اکمل مکمل دین صرف سیکھتے نہیں تھے کہ وہ دین سمجھ لیا، بلکہ ان کی عملی زندگی کے اندر وہ نفوذ پذیر ہوتا تھا، اور جب وہ وہاں سے نکلتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نقشہ دکھائی دیتے تھے۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہی 6 خصلتیں جو ام المومنین نے حضور کی بیان کی، برجستہ وہی 6 خصلتیں جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو جو نئے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، ان کو اشتباہ ہو رہا تھا کہ حضور کون ہے، ایسے حضور کی ذات میں گم ہو گئے تھے صدیق اکبر۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور چادر سے حضور کے سر انور کے اوپر سایہ کر دیا، لوگوں کو بتایا جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ تو یہ اس رنگ کے اندر رنگے جانا، اس طرز کے اندر اپنے آپ کو جو ہے، تم پیر مرید تیرا دوواں شریعت لگ دیے، فرق پیاجے وال برابر بدنامی 2 جگ دیے۔ تو اگر ہم نے اس راستے میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، یہ طریقت کا راستہ، یہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے، اپنی مرضی تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو پھر اس کا مطلب کیا کہ سب کچھ تیرے سپرد، پھر اپنی خواہش کہاں رہی، اپنی مرضی کہاں رہی، اپنی تمنا کہاں رہی؟ بذل جانو مالو نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است۔ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مال جان دولت سب کچھ کسی کے ہاتھ میں دے دینا، یہ ابھی عشق کا بیانہ ہے، ابھی معاملہ تو آگے شروع ہونے والا ہے۔ سب کچھ لٹا کے بھی ابھی یہ شروع ہوا ہے سلسلہ، بھی تو راستے کے اندر آپ نے پہلا قدم رکھا ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اپنی تمناؤں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری آرزو یہ ہے کہ یہ سوکھا کام نہیں ہے۔ ایک تھوڑا سا کام بھی آپ نے کرنا ہو، تھوڑی سی دنیا کی منزل حاصل کرنی ہو، تو اس کے لیے آپ کو کتنی تگ و دو تردد اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کی قربت یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی ساری زندگی ان کی مطابعت کے سانچے میں ڈھال دینی پڑتی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو جاننا پڑتا ہے، اور اپنا آپ ان کی راہوں میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو اس کو مزید آگے لے جاتا، لیکن ایک بات اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے، وہ ایک لمبے سفر سے ایک مدت کے بعد حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے حضور سے سلام لیا۔ اللہ کے محبوب نے رخ پھیر لیا، وہ یہ سمجھے کہ شاید رش کی وجہ سے حضور نے اعراض فرمایا ہے، میری طرف التفات نہیں ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی ادھر سے سلام کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ بڑھا رہا ہے، کوئی ادھر سے آواز دے رہا ہے، تو جب جھمگٹے کے اندر آپ پھنس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو سنجیدہ متین اچھے صاحب لوگ وہ مجبوری سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ظاہر ہے اس رش کے اندر یہی ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے مواقع پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری جانب جو ہے وہ التفات نہیں ہوا۔ تو وہ صحابی تھے، وہ سمجھیں کہ رش ہے اور میں نے سلام دیا، حضور نے التفات نہیں فرمایا، ادھر رخ ہو گیا حضور کا، تو وہ جدھر رخ ہوا ادھر سے جا کے اس نے حضور کو سلام کیا، لیکن آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، تو وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں، ایک مدت کے بعد میں حاضر ہوا ہوں، کوئی تم بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ ہم نے یہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اگر ان سے ناراض ہو جائیں اور ان کو معلوم نہ ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، وہ خود ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بڑے کو، پیر کو، مرشد کو، استاد کو، باپ کو ناراض ہونے کا حق بھی نہیں دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں چونکہ معلوم نہیں، لہٰذا کیا وجہ ہے، کیوں ناراض ہوئے ہیں، ان کو پہلے بتانا پڑے گا کہ ہماری یہ وجوہات ہے ناراضگی، لکھ کے دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد ان سے ناراض ہوں گے۔ لیکن وہ صحابی تھے، وہ صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں تو نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور اللہ کے محبوب اس سے منع فرما چکی ہیں، آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے دیا ہے، تو ناراضگی کا سبب ہمارے خیال میں یہی ہے، تمہیں پتہ نہیں اس لیے تم نے پہنی ہے، باقی تو کسی نے نہیں پہنی۔ اور صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، ادھر حکم ہوا، ادھر ان کا اس حکم کی مطابقت کے اندر عمل ہو گیا۔ اللہ اکبر! بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور نے انگوٹھی پہنی تو سب صحابہ نے انگوٹھیاں پہن لی، اور ایک دن حضور نے انگوٹھی اتاری تو سب نے اتار دی،
یہ ہے مطابعت، یہ ہے حضور کی فرما برداری۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے منع کر دیا ہے، سونا چاندی مردوں کے لیے حرام ہے، اور شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ انہوں نے کہا اس کے مالک شری تو تم ہو، حضور نے پھینک دی اس لیے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو اٹھا لو۔ تو صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، لال ہے، موتی ہے، نیلم ہے، پکھراج ہے، پڑا رہے جو کچھ بھی ہے، نہیں اٹھاؤں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ،